بندی کے دفتر خان تک لے چل، وہ مدینہ شریف جہاں کے بارے میں شاعر کہتا ہے زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہے آندھیاں مدینے میں۔ بہت ہی خوشی کا پیغام بن کر کے ایک سناخا آپ سے ملاقات کرنے کی جسارت کر رہے تھے، ہر عمروں کو دفاع کے لوگ مسکرا رہے تھے۔ میں صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں؟ ہر عمروں کے دفاع کے لوگ مسکرا رہے تھے، بچے بھی خوش تھے، جوانوں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ کا غلبہ تھا اور بوڑھے بھی مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ، ہر عمروں کے لوگ مسکرا رہے تھے۔ بچے تو یہ سوچ کر کے مسکرا رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کا ایک آدمی نمائندگی کر رہا ہے، جوان یہ سوچ کر کے مسکرا رہے تھے کہ ان کی آواز جوانوں جیسی ہے، اور بوڑھے یہ سوچ کر کے مسکرا رہے تھے کہ ایک دن یہ بھی بوڑھا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں سنتے ہیں، بہت اچھا ماحول ہے۔ کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ کام سے جا رہے ہیں، وہ ابھی آ جائیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں، محبت کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں۔ حضرات بہت اچھا ماحول ہے، بیچ بیچ میں جو جگہ خالی ہو چکی ہے میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا ساتھ میں قریب آ کر کے بیٹھ جائیے، آ جائیے، تھوڑی سی قریب آ جائیے، ماحول بنا دیجیے۔ ہندوستان کا ایک شاعر ابھی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، بہت جلد ان کی آمد ہونے والی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں آپ سنتے ہیں، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے اور لے جا کر بولیے یا رسول اللہ۔ کمیٹی بڑی دمدار ہے اور یہاں نوٹ بندی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سرکار غوث اعظم کا نام سن کر کے سنی مسلمان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے اور وہابی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ہندوستان میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، کئی بندیاں آئی، مگر یہ 4-5 بندیاں بہت رنگی ہے۔ سب سے پہلے آئی چک بندی، ادھر کا چک ادھر، ادھر کا ادھر، کسان بڑے پریشان۔ اس کے بعد آئی کسان کے سب سے پہلے آئی چک بندی، اس کے بعد آئی نس بندی، پھر آئے دیوبندی، اب آئی ہے نوٹ بندی۔ اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گا خود بندی۔ ہوشیار رہنا چاہیے، اگر آپ کے اندر ذرا سی بیداری آ گئی ہے تو محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیے اور طلب کر بولیے سبحان اللہ، ذرا اور بیداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر لہرا کر بولیے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ حضرات، میں چاہتا ہوں کہ آپ اتنے زور سے سبحان اللہ بولے کہ پنڈال بھی اڑ جائے، سمجھ رہے ہیں، اور بہت دور تک آواز جائے، کتنوں کو کلیجہ پھٹ جائے اور آپ کا مسئلہ بالکل سیٹ ہو جائے۔ حضرات ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، سنیے کہ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں، نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، اور حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو وہ مفتی ہو، حاجی ہو نمازی ہو ملا ہو وہ مفتی ہو، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، نبی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ حضرات یہ شعر میں دہلی علاقے میں پڑھا تھا، سنیوں کے مجمع میں ایک وہابی بیٹھا تھا، وہ سن کر کے کہنے لگا مولانا ایسا شعر نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا بتائیے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، تو بڑا ادب کھو بیٹھا، کہا اتنے جلسے نہیں کرنی چاہیے، اتنے جلوس نہیں کرنی چاہیے، ایسا شعر نہیں پڑھنا چاہیے، مرنے کے بعد 10واں نہیں ہونا چاہیے، 20واں نہیں ہونا چاہیے، 40واں نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تیور بدل کر کہا ظالم، ہر جائز کام ہونا چاہیے، تجھ جیسا ناجائز انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نمبر پہ آپ کو نعرہ لگانا چاہیے، محبت کے ساتھ سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، طرف کر بولیے سبحان اللہ۔ اب ایک شعر پڑھ دیتا ہوں ان علماء کرام کی موجودگی میں کہ جو انتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے، تمام علماء کرام منبر نور پہ جلوہ دار ہے، ادب کے ماتھے پر بہت اچھے انداز میں آپ سنتے ہیں، بہت اچھا ماحول ہے۔ ایک جگہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، لوگوں سے کہا کچھ سمجھ میں آیا، ایک بڑے میاں بولے بولتے رہیے، آپ کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ تو حضرات ایسا نہیں ہونی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ سارا مجمع ذرا سا مسکرائیے اور بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں بڑے لوگوں کی موجودگی میں کہ جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے، جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پڑ گئے ہوتے، جو منتہائے سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پڑ گئے ہوتے، اور وہ آسمان پہ وہ آسمان پہ وہ آسمان پہ تشریف لے گئے، ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے، وہ آسمان پہ تشریف لے گئے، ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے۔ آگے چل کر ایک شاعر نے اور کہا تھا، ایک بار آیا تھا لیکن کبھی آیا نہیں۔
ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک ایسا شخص جس کا جسم کا سایہ نہیں۔ ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک ایسا شخص جس کا جسم کا سایہ نہیں۔ اور آگے چل کر کہوں جو منتہائے انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، انسان کی خواہشوں کی۔ ذرا سا آپ ماحول بنا دیں، اس لیے کہ ایک بڑے شاعر کی آمد ہونے والی ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ لوگ مسکرا کر آپ بول دیں سبحان اللہ۔ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں، 2 گز زمین بھی چاہیے 2 گز کفن کے بعد۔ اور جس جان بدن سے روح نکل کر نہ جا سکے، میرا نبی وہاں بھی گیا ہے بدن کے ساتھ۔ بدن سے روح نکل کر نہ جا سکے، میرا نبی وہاں بھی گیا ہے بدن کے ساتھ۔ یہ بتائیے آپ لوگ نعت پاک سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ ماشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں نعت پاک سننے کے لیے۔ ایسی جیتی جاتی ماحول میں شہنشاہ ترنم، شاعر اہل سنت، ملک ہندوستان کے اس ایک لوتے لبو لہجے کے شاعر کو میں آپ کے سامنے روبرو کر رہا ہوں، جو الحمدللہ بہت ہی ڈوب کر عشق نبی میں جھوم کر نعت پڑھنے والا، ہزاروں سینکڑوں مشاعروں کو بنیاد ڈالنے والا، آج آپ کی بزم محبت میں جناب الحاج دلکش ناچنی کے پیکر میں وہ لہجہ حاضر ہے۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن وہی جہاں کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جب یہاں کے لوگ اتنے اچھے ہیں تو یہاں کیوں نہیں اچھے پڑھیں گے؟ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کی ایک پرانی عادت ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ سبحان اللہ بولتے ہیں تو جناب الحاج دلکش ناچنی حمد کی شعر پڑھتے ہیں، جب ذرا کچھ خاموش ہوتے ہیں تو یہ نعت کا شعر پڑھتے ہیں، جب اور خاموش ہوتے ہیں تو یہ منقبت کا شعر پڑھتے ہیں، اور جب بالکل مکمل خاموش ہو جاتے ہیں تو یہ نماز جنازہ کے لیے شروع کر دیتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ آپ رات بیدار ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، تو محبت کے ساتھ سارا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اس انداز میں نعرہ لگائیے، زمانے کو بتائیے کہ دل میں ایسا عشق محبوب خدا پیدا کرو، دل میں ایسا عشق محبوب خدا پیدا کرو، یعنی گھر گھر میں غلام مصطفیٰ پیدا کرو، اور چاہتے ہو کر زمانے کی یزیدوں سے نجات، دوستو ہر ہر قدم پہ کربلا پیدا کرو۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، ایسے ہی نعرہ لگائیے گا۔ دیکھیے اگر ایسا ہی کام لینا ہے تو جناب الحاج دلکش ناچنی کو آپ نے آتے ہوئے تو دیکھ لیا ہے، اگر اس طریقے سے ماحول بنائے رکھیں گے تو بغیر پڑھے ان کو جاتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس لیے میں چاہتا ہوں اگر سارا مجمع مسکرائیے، اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت تشریف میلاد النبی، تاجدار مدینہ کانفرنس، قائد اسلام حضرت الحاج دلکش ناچنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادب کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ بشر بھی کا فرشتے بھی بہر سو نعت پڑھتے ہیں، فلک میں کہکشاں خورشید و مہرو نعت پڑھتے ہیں، مچلتے ہیں نظام الدین محبوب الہی بھی کہ شب جائے کے منگو تم جو خسرو نعت پڑھتے ہیں۔